بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وفي السند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال باب ما جاء مفتاح الصلاة الطهور به قال حدثنا حناد وقتيبة ومحمد بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الله بن جرير. حدثنا سے پہلے قالا بھی بولتے ہیں، لکھا نہیں جاتا، وہ پڑھا جاتا ہے. وبه قال حدثنا قتيبة وحناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن جی قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء من هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مخالف الحديث. وفي الباب عن جابر وابي سعيد رضي الله عنهما. باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور، یہ کتاب کا تیسرا باب ہے جس کا عنوان ہے نماز کی کنجی طہارت ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، انہی کو لے کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب بنا دیا. جیسے کہ امام ترمذی کی عادت ہے کہ وہ احادیث کے الفاظ ہی کو لے کر باب بنا دیتے ہیں. اس باب میں حدیث لائے ہیں اور اس کے اندر ہے حدثنا قتیبۃ وحناد ومحمود بن غیلان. ہم سے حدیث بیان کی ان تین بزرگوں نے. معلوم ہوا کہ امام ترمذی کے اس حدیث میں تین استاد ہیں، ایک قتیبہ بن سعید اور ایک حناد اور ایک محمود بن غیلان. قالو، ان تینوں نے کہا حدثنا وکیع، یعنی ان تینوں کے استاد ایک ہیں. ان تینوں نے امام وکیع سے اس حدیث کو سنا ہے. اسے ان تینوں نے کہا حدثنا وکیع عن سفیان، ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، اور وکیع نے اس کو روایت کیا سفیان سے. اس کے بعد میں ہے ہا کے معنی ہے تحویل. اس کے بارے میں بحث کو گزر گئی، یعنی ایک دوسری سند یہ ہے وحدثنا محمد بن بشار. امام ترمذی کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد بن بشار نے. انہوں نے کہا حدثنا عبد الرحمن بن مہدی، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن مہدی نے. انہوں نے کہا حدثنا سفیان پہ آ کے دونوں روایتیں جمع ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پہلی حدیث میں، پہلی سند میں امام ترمذی کے تین استاد ہیں اور تینوں نے روایت کیا ہے وکیع سے، وکیع نے سفیان سے. اور دوسرے استاد ہیں ان کے محمد بن بشار، انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے عبد الرحمن بن مہدی سے
اور عبد الرحمن بن مہدی نے سفیان سے. تو 2 سندیں ہو گئی. اس کے بعد سفیان پہ آ کے 2 جمع ہو گئی. لہذا روایتیں آ کر جس راوی پر جمع ہو جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں مدار الاسناد. مدار الاسناد سفیان ہے. سفیان نے روایت کیا عبداللہ ابن محمد ابن عقیل سے. عبداللہ بن محمد بن عقیل. اور انہوں نے اس کو روایت کیا محمد ابن الحنفیہ سے. محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے صاحبزادے. حضرت علی کے بہت سے صاحبزادوں میں ایک صاحبزادے یہ ہے اور ان کی والدہ کا نام حنفیہ تھا. انہی کی طرف انتساب کرتے ہوئے ان کو محمد ابن الحنفیہ کہا جاتا ہے. یہ محمد بن علی بھی ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے. اور حضرت علی کے صاحبزادوں میں حضرت علی کے علم میں سب سے پختہ اور سب سے زیادہ ان کے علم کو لوگوں تک منتقل کرنے والے یہی ہیں محمد ابن الحنفیہ. وہ روایت کر رہے ہیں اپنے والد محترم حضرت علی سے, اور حضرت علی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. اس حدیث میں 3 جملے آئے. یہاں پر پہلا جملہ مقصود ہے, اس لیے امام ترمذی نے پہلے جملے کو لے کر باب بنا دیا. بابو ما جاء ان مفتاح الصلاۃ الطہور. دوسرے 2 جملے حدیث میں تھے اس لیے روایت کر دیا, لیکن باب سے متعلق اور نہیں ہے. یہ آگے چل کر اسی طرح کی ایک اور حدیث آئے گی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے, اور اس کے اندر بھی یہ تینوں جملے موجود ہیں, اور امام ترمذی اس کو آگے چل کر کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر کرے. وہاں پر اس کی بحث آنے والی ہے یہ اگلے 2 جملوں کی. تو پہلا جملہ ہے مفتاح الصلاۃ الطہور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی طہارت ہے. کنجی چابی کو کہتے ہیں. اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک مکان سے تشبیہ دی ہے, اور اس مکان کی جو لوازمات ہیں ان کا ذکر کر دیا ہے چابی. اس کے اندر تشبیہ واقع ہوئی ہے, اس کو کہتے ہیں استعارہ. کیا ہے؟ استعارہ. استعارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کو ایک مکان سے تشبیہ دی ہے, اور مکان کے لیے آپ جانتے ہیں دروازہ ہوتا ہے, پھر دروازے کا لاک ہوتا ہے, اور اس لاک کو کھولنے کے لیے کنجی ہوتی ہے. اس کو یہاں ثابت کیا مفتاح کا لفظ لا کر. تو گویا نماز ایک عالیشان عمارت ہے, گھر ہے, اور وہ بند ہے, اسے لاک پڑا ہوا ہے. اگر آپ اس گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو آپ کے پاس کنجی ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس کنجی موجود ہے آپ کھولیں گے, دروازے کے اندر داخل ہو کر مکان کے اندر جا کر دیکھیں گے کیا چیز یہاں موجود ہے. اگر کنجی آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس گھر کے اندر آپ داخل ہو نہیں سکتے. اللہ کے نبی نے کہا مفتاح الصلاۃ الطہور, نماز کی کنجی طہارت ہے. اگر آپ نماز کے مکان میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس کنجی چاہیے, اور وہ کنجی ہے طہارت یعنی وضو. اگر وضو آپ کے پاس موجود ہے نماز میں آپ کا داخلہ ہوگا, اور اگر یہ موجود نہیں ہے تو نماز کے اندر آپ کا داخلہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے اس کا مطلب مفتاح الصلاۃ الطہور. اس کے بارے میں بحث تو آپ نے پہلے باب میں پڑھ لی, دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہاں پر بات آئی تھی کہ بغیر طہارت اللہ نماز قبول نہیں کرتے. لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور.
یہی مطلب اس کا بھی ہے کہ نماز، اگر آپ نماز میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کنجی ہونا ضروری ہے. کنجی نہیں ہے تو پھر نماز میں داخلہ ہی نہیں ہوگا، قبولیت کیا ہوگی؟ اور وہاں پر یہ بات آئی تھی لا تقبلو کے سلسلے میں کہ قبولیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قبول اصابت، ایک قبول اجابت. یاد ہیں باتیں؟ قبول اجابت، ایک قبول اصابت. قبول اصابت کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسے انداز پر کر دینا جس میں اس کے شرائط، اس کے لوازمات سب کے سب موجود ہو اور وہ چیز ہو جائے. جیسے نماز پڑھیں، اس کے اندر شرائط موجود ہو اور فرائض اس کے پورے کیے جائیں، واجبات کے ساتھ میں نماز ادا کی جائے. آپ کہیں گے کہ بھئی نماز ہو گئی قبول، یعنی قبول اصابت ہو گئی. اور ایک ہے قبول اجابت، یعنی اللہ کے دربار میں وہ قابل اعتنا ہو جائے، اللہ کے ہاں وہ قبول ہو کر اللہ کی رضا اس پر مل جائے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ لیا، شرائط موجود ہیں، واجبات موجود ہیں، فرائض اس کے اندر پورے کیے گئے ہیں. مفتی صاحب کیا فتویٰ دیں گے؟ نماز ہو گئی. اب یہاں ہو گئی جو بول رہے ہیں نا، اسی کا نام ہے قبول اصابت. لیکن کیا ضروری ہے کہ جو نماز مفتی صاحب کے نزدیک ہو گئی وہ اللہ کے نزدیک بھی ہو گئی ہو؟ ہو سکتا کہ نہ ہوئی ہو، اخلاص میں کمی ہو، خشوع خضوع میں کمی ہو، یا اور کسی چیز کے اندر کمی ہو، اور اس کی وجہ سے اللہ اسے قابل قبول نہ سمجھے، اللہ اس کے ہاں اس کو اپنے دربار میں اس کو قبول نہ کرے. ایسا ہو سکتا، اس کا نام ہے قبول اجابت. تو قبول اصابت میں یہ ہوتا ہے کہ شرائط، واجبات، فرائض پورے کر لینا. تو کہہ دیا جائے گا نماز ہو گئی، فلاں کام ہو گیا. لیکن ایک ہے وہ مقام کہ اللہ کے ہاں وہ محل رضا میں واقع ہو جائے، اس کا نام ہے قبول اجابت. وہاں بتایا تھا کہ حدیث کے اندر جو آیا ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اس میں قبول سے مراد قبول اصابت ہے یا قبول اجابت ہے؟ بتایا گیا تھا قبول اصابت مراد ہے، قبول اجابت نہیں. یعنی نماز اسی وقت میں ٹھیک ہو گئی ہوگی جبکہ وضو موجود ہو. اگر وضو موجود نہیں ہے تو نماز ہونے ہی کی نہیں. قبول اصابت مراد ہے، قبول اجابت مراد نہیں ہے. وہی معنی یہاں پر بھی آ گیا مفتاح الصلاۃ الطہور. نماز اگر ہونا ہے تو کنجی چاہیے، اور اس کی کنجی کیا ہے؟ طہارت. بغیر طہارت کے نماز ہو ہی نہیں سکتی. یہی مفہوم اس کا بھی نکل آیا. تو گویا اس کا اور اس کا ایک مفہوم ہو گیا. اس کے بعد اس کے اندر دوسرا جملہ ہے تحریم التکبیر، تیسرا جملہ ہے تحلیل التسلیم. ان دونوں کی تشریح انشاءاللہ وہیں پر آئے گی جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حضرت جابر کے طریق سے بیان فرمائیں گے، اور یہاں پر اسی کا باب بھی قائم کریں گے کتاب الصلاۃ کے اندر. وہاں پر اس کی تشریح عرض کروں گا. ترجمہ دیکھ لیجئے اس کا کیا ہے. نماز کی کنجی طہارت ہے، اور نماز کی تحریمہ تکبیر ہے. یعنی نماز کی تکبیر تحریمہ جو ہوتی ہے وہ تکبیر کے ذریعے ہوتی ہے. اللہ اکبر جب آپ بولیں گے نا تو اس وقت نماز کی کیا ہوگی؟ تکبیر تحریمہ ہوگی. یہ تکبیر تحریمہ تکبیر کے ذریعے ہوتی ہے. تحریم کے معنی ہے حرام کرنا. جب آپ تکبیر تحریمہ بولتے ہیں تو سارے کام حرام ہو جاتے ہیں. کھانا حرام، پینا حرام، ادھر ادھر دیکھنا حرام، چلنا حرام، بولنا حرام، کچھ اور ادھر ادھر کے دنیاوی کام کرنا حرام. اب تو صرف اللہ کا نام ہوگا، اللہ کے کلام کا ذکر ہوگا،
اللہ تعالیٰ کے لیے وظیفے پڑھے جائیں گے اور نماز کے ارکان ادا کیے جائیں گے، دنیا کا کوئی بھی کام اس وقت نہیں کر سکتے۔ اس لیے تکبیر تحریمہ کو تحریمہ بولتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ پر نماز کے اندر بے شمار دنیاوی کام حرام ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو تکبیر ہوگی وہ اللہ اکبر کے لفظ سے ہوگی، اس میں اختلاف ہے، وہیں پر آئے گا اس کا ذکر کہ اگر کوئی اللہ اجل بولے تو تکبیر تحریمہ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ آپ نے فقہی کتابوں میں مسئلہ پڑھا ہوگا نا، اللہ اجل کوئی بولے یا اللہ الکبیر بولے یا اللہ الاکبر بولے یا الرحمن اکبر بولے یا الرحیم اکبر بولے تو نماز اس سے شروع ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بہت سے ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، اللہ اکبر ہی بولنا ضروری ہے، کوئی دوسرا لفظ اگر بولیں گے تو نماز میں تکبیر تحریمہ اسے شمار نہیں کیا جائے گا اور نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ امام شافعی کا یہی مسلک ہے، اسی طرح امام مالک کا بھی یہی مسلک ہے، اور بھی بعض ائمہ کا یہی مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ اللہ اکبر بولو یا اللہ الاکبر بولو یا اللہ الکبیر بولو یا اللہ اجل بولو یا اللہ اعظم بولو یا الرحمن اعظم بولو، یعنی کوئی بھی نام اللہ کا ایسا لے لو جو اللہ کی بڑائی و عظمت و جلالت پر دلالت کرنے والا ہو تو وہ بھی تکبیر تحریمہ ہے۔ یہ اختلاف ہے، فقہی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے، اس کا ذکر وہاں آئے گا جہاں پر یہ باب آئے گا، لیکن مطلب آپ کو سمجھا دیا۔ تحریمہ تکبیر، نماز کی تحریمہ تکبیر ہے، یعنی تکبیر بولنے سے نماز آپ کی شروع ہوگی اور حرام ہو جائیں گے دیگر کام۔ وہ تحلیل و تسلیم، اور نماز سے حلال ہونا سلام پر ہوگا۔ نماز میں جو چیزیں حرام ہو گئی تھی نا، ابھی میں نے بتایا، کھانا حرام، پینا حرام، بولنا حرام، ادھر ادھر دیکھنا حرام، چلنا حرام، کچھ کام کرنا حرام، سب حرام ہو گیا تھا۔ اب وہ جو حرام ہو گئی ہے نماز میں چیزیں، وہ حلال اس وقت میں ہوں گی۔ تحلیلھا التسلیم، جب آپ سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اٹھ کے جا سکتے ہیں، کچھ اور کام دھام کر سکتے ہیں، لیکن جب تک سلام نہ پھیرے اس وقت تک آپ کے لیے وہ سارے کام حرام رہیں گے، حلال نہیں ہوں گے۔ یہ ہے تحلیل و تسلیم کا مطلب۔ یہاں بھی چھوٹا سا اختلاف ہے کہ السلام علیکم ہی بولنا ضروری ہے یا کوئی اور لفظ بول کر یا کوئی اور کام کر کے بھی نماز کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کا اختلاف، جیسے تکبیر کے بارے میں اختلاف ہے، اسی طرح کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم بولے یہ سنت ہے، لیکن السلام علیکم کے بجائے کچھ اور لفظ بول دیا، مثلا سب پڑھ لینے کے بعد ایک صاحب سے کہا بھائی خیریت ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ نماز ختم ہو گئی، اس کی وہاں نماز سب پڑھ لیا نا، جو کچھ پڑھنا تھا نماز میں وہ سب پڑھ لیا، 4 رکعت تھی، 2 رکعت تھی، پورا پڑھنے کے بعد آخر میں السلام علیکم بولنے کے بجائے کسی کو کہا بھائی السلام علیکم، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز ختم ہو گئی اور وہ جو چیزیں حرام تھی اب حلال ہو گئی۔ دیگر ائمہ کہتے ہیں نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب تک نہیں بولے گا نماز سے نہیں نکلے گا۔ اگر اس السلام علیکم بولنے سے پہلے ایسی کوئی گفتگو کر گیا یا اور کوئی کام کر گیا جو نماز کے منافی ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ یہ اختلاف بھی ہے، وہ وہیں پر آئے گا۔ اب آگے دیکھیے، قال ابو عیسیٰ ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب واحسن، یہ حدیث جو آپ نے پڑھی یہ اس باب میں سب سے زیادہ اصح اور بہترین حدیث ہے۔ کہتے ہیں یہ حدیث اس باب کی حدیثوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ امام ترمذی کے اس جملے سے کسی حدیث کا صحیح ہونا ثابت نہیں ہوتا۔
جب وہ کہتے ہیں نا ھذا اصح شیء فی ھذا الباب، یہ حدیث اس باب کی حدیثوں میں سب سے اچھی ہے، آسان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی حدیثیں اس باب میں ہیں ان میں سے سب سے اچھی یہ حدیث ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ خود ضعیف بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بھی ہو، گارنٹی کچھ نہیں۔ سمجھ لو بات کو، پہلے بھی عرض کر دیا ہے میں نے ایک اور جگہ، یہاں بھی آیا ہے وہی لفظ۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کہیں آپ کے سامنے کچھ کپڑے لائے گئے، سارے کپڑے ویسے ہی تھے، کچھ پسندیدہ نہیں تھے، لیکن ان میں ایک اچھا تھا۔ سب تو ویسے ہی تھے لیکن ان میں ایک ذرا اچھا تھا، تو آپ کہتے ہیں بھائی ان سارے میں یہ سب سے اچھا ہے۔ اور وہ سب سے اچھا ہے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ دنیا میں جتنے کپڑے ہیں سب سے اچھا ہے، یہاں جو موجود ہیں ان کپڑوں میں یہ سب سے اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نکما ہو، کہیں پھٹن ہو، کہیں رنگ اچھا نہ ہو، کہیں ڈیزائن اچھا نہ ہو، کوئی اس کی سلائی اچھی نہ ہو، لیکن جتنے اور ہیں نا 10-50 ان میں سب سے بہتر یہ۔ اسی طرح جب امام ترمذی کہتے ہیں اس باب کی حدیثوں میں یہ حدیث سب سے اچھی ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ ان کے اعتبار سے یہ بہتر ہے۔ کبھی وہ بہتر صحیح بھی ہوتی ہے اور کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے، لیکن دوسروں سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سمجھ لینا، چنانچہ یہ حدیث ضعیف ہے جس کو امام ترمذی بول رہے ہیں ھذا اصح شیء فی ھذا الباب واحسن، یہ حدیث ضعیف حدیث ہے۔ متعدد علماء نے اور خود امام ترمذی نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں وعبداللہ ابن محمد ابن عقیل هو صدوق وقد تکلم فیہ بعض اہل العلم من قبل حفظہ، اس کے راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل وہ صدوق ہیں، سچے تو ہیں، سچے ہیں، سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن علماء نے ان کے اوپر کلام کیا ہے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے۔ وقد تکلم فیہ اہل العلم من قبل حفظہ، یہ قبلی نہیں ہے، قبل حفظہ، یعنی ان کے حافظے کی جانب سے ان پر کلام کیا گیا ہے کہ ان کا حافظہ کچھ زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ روایت اس وقت بھی ضعیف ہو جاتی ہے جب آدمی حافظے میں کمزور ہوتا ہے۔ اب حافظے میں کمزور ہو گیا، کہا جائے گا ضعیف، حدیث ضعیف ہے اس کی، تو ان کے اندر یہ ریمارک ہے۔ قال ابو عیسیٰ وسمعت محمد بن اسماعیل یقول کان احمد بن حنبل و اسحاق بن ابراہیم والحمیدی یحتجون بحدیث عبداللہ بن محمد بن عقیل، یہ ہے آپ کی کتاب میں ہے نا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو یہ کہتا ہوا سنا، محمد بن اسماعیل امام بخاری کا نام ہے، امام بخاری جہاں بھی امام ترمذی جہاں بھی امام بخاری کا نام لیتے ہیں تو وہاں یہی جملہ بولیں گے، محمد بن اسماعیل، سمجھے نا، یہ بولتے ہی سمجھ لو کہ اس سے مراد ہے امام بخاری۔ امام بخاری امام ترمذی کے اساتذہ میں سے تھے، اس لیے امام ترمذی جگہ جگہ اپنے استاد کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ یہاں بھی کہہ رہے میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کو یہ کہتا ہوا سنا۔ انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن ابراہیم اور امام حمیدی یہ سب لوگ عبداللہ بن محمد بن عقیل کی حدیث سے حجت لیتے تھے، یعنی اس کو وہ قابل اعتبار سمجھتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے تو ان پر کلام کیا ہے، کہا کہ بھائی ان کا حافظہ کمزور تھا، لیکن یہ بڑے بڑے علماء ایسے ہیں جنہوں نے امام جو ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل کی حدیث کو قابل اعتبار سمجھا، قابل حجت سمجھا، اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ سب لوگ یحتجون بحدیث عبداللہ بن محمد بن عقیل۔ قال محمد، امام بخاری نے کہا وہ مقارب الحدیث،
یہ عبداللہ بن محمد ابن عقیل کے بارے میں امام بخاری کہہ رہے ہوا مقارب الحدیث. یہ لفظ دو طرح پڑھا جاتا ہے، مقارب الحدیث اور مقارب الحدیث، دونوں طرح درست ہے. اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ ایسے راوی ہیں جن کی حدیث اچھے راویوں کی حدیث کے قریب قریب ہے، بہت دور نہیں ہو گئے وہ. یہ بھی ایک ایسا لفظ ہے جس سے کہ کسی کی تصدیق کی جاتی ہے. تو گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن محمد بن عقیل کی توثیق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مقارب الحدیث تھے، یعنی ثقہ راویوں کی حدیث کے قریب قریب ان کی حدیث تھی. ایسا نہیں کہ بہت دور چلے گئے ہوں اور گڑبڑ بہت کرتے ہوں، ایسا نہیں. یہ راوی مقارب الحدیث ہیں یا مقارب الحدیث ہیں، دونوں طرح اس کو پڑھنا درست ہے. تو امام بخاری نے بھی ان کی گویا توثیق کر دی، لیکن یہ توثیق ذرا ہلکے درجے کی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ راویوں کی جو توثیق یا تضعیف کی جاتی ہے تو ائمہ جرح و تعدیل کے ہاں ان کے لیے الفاظ مقرر ہیں. ان الفاظ سے توثیق کی جاتی ہے، ان الفاظ سے تضعیف کی جاتی ہے، اور پھر ان میں الگ الگ درجات موجود ہیں. مثلا اگر کسی راوی کے بارے میں کہا گیا ثقۃ ثقۃ، اس کا مطلب ہے بہت اعلیٰ درجے کا معتمد راوی ہے. دو دفعہ بولے تو ثقۃ بولے، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بہت اچھا راوی ہے. لیکن ثقۃ ثقۃ بولنے کا مطلب بہت اعلیٰ ہے، ایک دفعہ بولے تو اس سے ذرا کم درجہ ہے. اسی طرح حافظ کا لفظ آتا ہے، حجت کا لفظ آتا ہے. حجت بھی ثقۃ ثقۃ کی طرح لفظ ہے. کسی کے بارے میں کہا ہوا حجت، وہ راوی تو حجت ہے. کیا مطلب؟ بڑا پختہ راوی ہے، اس کی بات قابل اعتبار ہوتی ہے. ثقۃ کہیں تو بھی قابل اعتبار ہوتا ہے. کچھ لفظ ہوتے ہیں ذرا اس سے کم درجے، جیسے صدوق، اب یہاں آیا تھا وہ صدوق سچا ہے، لیکن یہ ثقۃ کے اعتبار سے ذرا کم درجے کا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح جرح و تعدیل کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کی درجہ بندی بھی کی گئی. ان کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے جو جرح و تعدیل سے متعلق لکھی گئی ہیں تو ان میں آپ کو ترتیب ملے گی کہ نمبر اول درجے کے راوی کون ہوتے ہیں، نمبر دوم والے کون ہوتے ہیں، سوم والے کون ہوتے ہیں، چارم والے کون ہوتے ہیں. اسی طریقے پر جرح میں بھی اگر کسی راوی کے اوپر جرح و تنقید کی گئی اور اسے کہا گیا کذاب، سمجھو کہ بہت سخت جرح ہے. وزاع، جھوٹا، گھڑنے والا، یہ سب سے زیادہ سخت جرح ہے کسی راوی کے بارے میں. ایسے ہی منکر الحدیث، یہ بھی بہت سخت جرح ہوتی اور کوئی اس سے ذرا ہلکے درجے کی ہوتی ہے. تو اس طرح جرح میں بھی اور تعدیل میں بھی دونوں کے اندر الفاظ درجے بندی کے ساتھ میں لکھے ہوئے موجود ہیں. انہی میں سے ایک لفظ ہے مقارب الحدیث یا مقارب الحدیث. یہ بھی توثیق اور تعدیل کے الفاظ میں سے ہے جو کسی راوی کے اچھے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، لیکن یہ جو درجہ ہے نا وہ اعلیٰ درجہ نہیں ہے، کمزور درجہ ہے. ان کے بارے میں یہ کہا گیا. اب اس کے بعد آگے دیکھیے قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن جابر بن ابی سعید. اس باب میں حضرت جابر سے بھی حدیث ہے اور ابو سعید خدری سے بھی حدیث آئی. حضرت جابر کی حدیث آگے چل کے آئے گی جس کا اشارہ میں دیا تھا آپ کو. اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ امام ترمذی آگے چل کر کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر کریں گے. وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور حضرت ابو سعید سے بھی اس سلسلے میں روایت آئی. ما يقول إذا دخل الخلاء. وبه قال حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء
اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أصح شيء من هذا الباب وأحسن. وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في إسناده اضطراب. رواه هشام الدستاوي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وقال سعيد رضي الله عنه عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس. وقال شعبة عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الغبي حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن شهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث حسن صحيح. باب ما يقول اذا دخل الخلا. خلا کے معنی آتے ہیں خلوت گاہ، مراد ہے بیت الخلا. عربی میں صرف خلا کہتے ہیں اور اردو کے اندر بیت الخلا بولتے ہیں. یعنی اردو والوں کو صرف خلا سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے انہوں نے بیت کا لفظ لگا دیا، بیت الخلا. حالانکہ خلا کے معنی ہی ہے وہ جگہ جو تنہائی کی ہو. چونکہ استنجا کے لیے آدمی جاتا ہے تو تنہائی کی جگہ جاتا ہے، اس لیے اس جگہ کا نام خلا رکھا گیا ہے. تو یہ مطلب ہے ما یقول اذا دخل الخلا. جب بیت الخلا جائے تو کیا کہے، کیا دعا پڑھنا چاہیے. یہ دعا تو آپ سب کو یاد ہوگی. اس کے اندر حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلا قال اللهم انی اعوذ بک. اور امام شعبہ نے یہاں کہا وقد قال مرة اخرى، ایک اور موقع پر انہوں نے کہا اعوذ بک من الخبث والخبیث، یا یوں کہا اب الخبث والخبائث. دیکھو اس کے راوی ہیں شعبہ. امام شعبہ روایت کر رہے ہیں عبد العزیز ابن صہیب سے، اور ان کی روایت میں کبھی تو یوں آیا اللہم انی اعوذ بک، اور بعد میں ہے اعوذ بک یعنی انی کے بغیر. وقال مرۃ اخرى، شعبہ نے کہا کہ ہمارے استاد نے کبھی کبھی یوں بھی کہا ہے اعوذ بک یعنی اللہم انی نہیں ہے اس میں، بغیر اس کے صرف اعوذ بک من الخبث والخبیث. اور ایک روایت میں ہے اب الخبث والخبائث. یہ روایتوں کا فرق بیان کر رہے ہیں. یہ بیچ میں جو آیا نا قال شعبہ، شعبہ نے کہا، اوپر کی روایت بھی شعبہ ہی سے ہے. امام شعبہ کہتے ہیں کبھی کبھی ہمارے استاد ایسا بھی بولتے تھے. وقد قال مرۃ اخرى، یہاں قال کی ضمیر امام شعبہ کے استاد عبد العزیز کی طرف لوٹ رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عبد العزیز کبھی کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک، اور کبھی کہتے تھے اعوذ بک، یعنی انی کو نکال دیتے تھے. اور پھر اس میں دو طرح کی روایت ہے آگے بھی، من الخبث والخبیث، یا ایک میں اب الخبث والخبائث، یعنی ایک میں خبث والخبیث ہے اور ایک میں خبث والخبائث ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کسی راوی کا شک ہے
کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا یا یہ کہا تھا، شک سے انہوں نے یہ بات ذکر کی. لیکن اکثر بیشتر روایات میں خبث والخبائث ہی کا ذکر ہے. اس لیے یہی بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. من الخبث والخبیث والی روایت یہ بس راوی کا شک ہے. اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنے کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے. یہ دعا کب پڑھنی چاہیے؟ امام مالک کہتے ہیں کہ اندر داخل ہونے کے بعد میں پڑھے. بیت الخلاء میں اندر جانے کے بعد یہ دعا پڑھے، اس لیے کہ اس میں آیا ہے اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہو جاتے تو پڑھتے. اس سے امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ بیت الخلاء میں جانے کے بعد اندر داخل ہونے کے بعد پڑھے. لیکن جمہور علماء کے نزدیک بیت الخلاء میں جانے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اذا جب کسی پر داخل ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا یہی مطلب لیا جائے داخل ہونے کے بعد، بلکہ کبھی تو مدخول سے پہلے ادا ہوتا ہے. جیسے مثلا قرآن کریم کے اندر آیا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. اب یہاں آیا جب تم نماز میں کھڑے ہو تو وضو کرو. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جا کر داخل ہو جانے کے بعد وضو کرنے جائیں گے؟ یہ مطلب تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہاں تعبیر کرتے ہیں اذا اردتم القیام الى الصلاة فاغسلوا، جب نماز کو جانے کا ارادہ ہو تب وضو کر کے جاؤ. تو دیکھو نماز میں کھڑے ہو کر وضو نہیں کرنا ہے، نماز سے پہلے کرنا ہے. اسی طرح اذا دخل الخلاء کا معنی ہے اذا اردتم الدخول الى الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرو تو پڑھ لو، داخل ہونے سے پہلے پڑھ لو. یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا ہے اذا اراد ان يدخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دیکھو اس کے اندر صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء، جب ارادہ کرتے تھے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا تو پڑھ کے جاتے تھے. اور پھر یہ قرین قیاس بھی ہے، اسی کہ بیت الخلاء گندگی کی جگہ ہے، بدبو کی جگہ ہے، وہاں پر اللہ کا نام لینا بری بات ہے. اس لیے پہلے پڑھ کر پھر اندر داخل ہونا چاہیے. اور جب واپس آئیں تو پہلے پڑھے نہیں بلکہ باہر نکلنے کے بعد میں دعا پڑھنا چاہیے. اس کے لیے اگلا باب آ رہا ہے. تو یہ ہے جمہور علماء کا مسئلہ. اور اس کے اندر جو دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے وہ تھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبث یہ جمع ہے خبیث کی. اس کو بعض روایتوں میں خبث پڑھا گیا ہے، بعض روایتوں میں خبث پڑھا گیا ہے، یعنی با کے اوپر پیش اور با کے اوپر جزم کے ساتھ. اور دونوں طرح پڑھنا جمہور کے نزدیک درست ہے. خبوسی والخبائث پڑھو یا خبسی والخبائث پڑھو. لیکن علامہ خطابی نے اپنی کتاب بیان خطأ المحدثین میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ اس میں خبث پڑھتے ہیں وہ غلط ہے. یہ لفظ خبث ہے، جمع کا صیغہ ہے. جیسے کتاب کی جمع کتب آتی ہے، اسی طرح خبیث کی جمع خبث ہے. اس کو خبث پڑھنا غلط ہے. یہ امام خطابی نے اپنی کتاب خطأ المحدثین میں لکھا.
لیکن یہاں پر بھی جمہور علماء نے ان کا رد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ عربی زبان کے اندر اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایسے الفاظ درمیانی حرف کے ضمے کے ساتھ اور درمیانی حرف کے سکون کے ساتھ دونوں طرح پڑھنا درست ہے. چنانچہ خود کتب کو کتب پڑھنا بھی درست ہے. اسی طرح یہاں خبز کو خبز پڑھنا بھی درست ہے. اس لیے کہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر ثقالت معلوم ہوتی ہے تو ثقالت کو دور کرنے کے لیے لفظ کو ساکن کر کر خفت پیدا کی جاتی ہے. خبز ذرا ثقالت ہے، خبز ذرا تخفیف ہے، ہلکا پن ہے. اس لیے جہاں ثقالت معلوم ہوتی ہے وہاں تخفیف کے لیے سکون دے دیتے. اس طرح پڑھنا درست ہے. تو یہاں دو چیزوں سے پناہ مانگی، خبیث اور خبائث. خبائث جمع ہے خبیثہ کی. خبیث سے مراد مذکر جنات اور خبیثہ سے مراد مؤنث جنات شیاطین. جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں کفار بھی ہوتے ہیں، فتنہ پرور بھی ہوتے ہیں، نیک بخت بھی ہوتے ہیں. منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، قرآن میں آیا. جنات نے کہا منا الصالحون، ہم میں اچھے لوگ بھی، ومنا دون ذلك، اور ہم میں اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی غلط کار بھی. اسی طرح ومنا المسلمون، ہم میں مسلمان بھی، ومنا القاسطون، اور ہمارے اندر قاسط یعنی بے انصاف لوگ بھی. تو معلوم ہوا کہ ہر قسم کے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خبیث اور خبیثہ جنات اور شیاطین سے پناہ مانگی. اس لیے کہ تمام جنات سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں. ان میں اچھے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، نیک کردار بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں. تو جو ان میں خبیث ہیں، شیطان ہیں اور برے ہیں، تکلیف پہنچانے والے ہیں، ایسے جنات اور شیاطین سے پناہ مانگنے کے لیے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اسے کہ بیت الخلا ان کا مسکن ہے، وہاں پر رہتے ہیں، گندگی کھاتے ہیں، چونکہ وہاں ان کا مسالہ ملتا ہے ان کو وہیں رہتے ہیں. آپ کو اگر کسی جنگل میں لے جا کے چھوڑ دیں تو آپ کہاں رہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی کسی مکان میں لے کے چلو جہاں اچھا پکوان ہو رہا ہو، کھانے پینے کو مل رہا ہو، ہے نا. اسی طرح ان کا کھانا جہاں ملتا ہے وہاں رہتے ہیں. تو اسی بیت الخلاؤں کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا. اللہ کے نبی علیہ السلام پناہ لے کر جاتے تھے، اللہ کی پناہ، تاکہ جنات اور شیاطین تکلیف نہ پہنچائیں. اور ہم کو تعلیم دی کہ اس طرح کرنا چاہیے تاکہ جنات و شیاطین سے حفاظت رہے. یہ کتنی اہم بات ہے اور ہمارے لیے کتنی ضرورت کی چیز ہے وہ خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں ہے قال ابو عیسیٰ فی الباب عن علی و زید بن ارقم و جابر بن مسعود. امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب کے اندر حضرت علی سے روایت ہے، حضرت زید بن ارقم سے ہے، حضرت جابر سے بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ہے. ان سب صحابہ کرام سے اس سلسلے میں احادیث وارد ہوئی ہیں کہ بیت الخلا جاتے تو اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے، مختلف الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے. آگے کہتے ہیں حدیث انس اصح شیء فی ھذا الباب واحسن. یہ حدیث اس باب کی احادیث میں سب سے زیادہ اچھی و بہتر ہے. اس کے بعد امام ترمذی نے ایک محدثانہ بحث شروع کر دی. دیکھو انہوں نے اوپر بتایا تھا وفی الباب عن علی و زید بن ارقم. اس باب میں جو حدیثیں آئی ہیں ان میں ایک حدیث حضرت علی سے ہے اور ایک حدیث حضرت زید بن ارقم سے. زید بن ارقم سے جو حدیث آئی ہے اس حدیث پر یہاں پر انہوں نے کلام شروع کر دیا. اس حدیث کی حیثیت کیا ہے؟
اس کا مقام کیا ہے، اس کے اندر کیا محدثانہ بحث ہے، امام ترمذی نے اس کا یہاں ذکر کرنا شروع کر ڈالا. حدیث کو نہیں لایا یہاں، لیکن اس حدیث کا حوالہ دے کر انہوں نے اس حدیث کے اوپر بحث شروع کر دی. کیا بحث ہے؟ دیکھو کہتے ہیں وحدیث زید بن ارقم فی اسنادہ اضطراب. پہلے ترجمہ دیکھ لو. زید بن ارقم کی حدیث کی سند کے اندر اضطراب اور اختلاف ہے. اضطراب کے معنی کیا؟ اختلاف. اور جو حدیث کہ اس کے اندر اضطراب اور اختلاف ہوتا ہے راویوں کا، اس کا نام ہے حدیث مضطرب. حدیث مضطرب. طرب نہیں پڑھ دینا، اس لیے وضاحت سے بول رہا ہوں. حدیث مضطرب. اور یہ جو اضطراب اور اختلاف ہوتا ہے، کبھی متن میں ہوتا ہے تو کبھی سند میں ہوتا ہے. ایک راوی ایک انداز سے اسے روایت کرتا ہے، دوسرا راوی دوسرے انداز سے اس کو روایت کرتا ہے. یہ کچھ الفاظ بولتا ہے، دوسرا راوی کچھ اور الفاظ بولتا ہے، تیسرا راوی کچھ اور الفاظ بولتا ہے. اسی طرح سند کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے. ایک راوی کو بیچ میں ٹھوس کے بیان کرتا ہے اور ایک راوی نکال دیتا ہے. ایک راوی کہتا ہے کہ یہ حدیث فلاں صحابی سے ہے اور ایک راوی کہتا ہے وہ نہیں فلاں صحابی سے ہے. تو دیکھو یہ راویوں کا اختلاف، سند کا اختلاف. تو سند میں بھی اختلاف ہوتا ہے اور متن میں بھی اختلاف ہوتا ہے. متن مانے اصل حدیث الفاظ. تو دونوں میں اختلاف ہوتا ہے. جس حدیث کی سند کے اندر اختلاف ہو اس کو کہتے ہیں مضطرب السند، اور جس کے متن کے اندر اختلاف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضطرب المتن. یہ جو حدیث ہے زید بن ارقم کی، اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے، متن میں نہیں. اب کیا اختلاف ہے؟ امام ترمذی آگے اس کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں زید بن ارقم کی حدیث کی سند میں اختلاف ہے. روا ہشام الدستوائی وسعید بن ابی عروبہ عن قتادہ. اس حدیث کو روایت کیا ہے ہشام دستوائی نے اور سعید ابن ابی عروبہ نے، دونوں نے عن قتادہ، حضرت قتادہ سے. تو اس قتادہ کے کتنے شاگرد ہوئے؟ دو. ایک کا نام ہے ہشام دستوائی اور دوسرے کا نام ہے سعید ابن ابی عروبہ. یہ دونوں روایت کر رہے ہیں حضرت قتادہ سے، لیکن ان میں اختلاف ہے. پھر ہشام کچھ بولتے ہیں آگے اور سعید ابن ابی عروبہ بولتے ہیں کچھ اور. وہ آگے بیان کر رہے ہیں. فقال سعید ابن ابی عروبہ نے کہا عن القاسم ابن عوف الشیبانی عن زید ابن ارقم. امام قتادہ نے مجھ سے بیان کیا قاسم بن عوف شیبانی سے، اور قاسم بن عوف شیبانی نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے. سمجھ میں آ گیا؟ آپ جو ہے کاپی میں بھائی آپ کاپی میں لکھو، میں جو بیان کر رہا ہوں نیچے ایک جگہ لکھو سعید ابن ابی عروبہ عن القاسم بن عوف عن زید بن ارقم. اس کے اوپر نمبر لکھو 1 پہلے شروع میں، دوسرے بھی لکھ لو سمجھ میں آنے کے لیے بتا رہا ہوں. نمبر 2 دوسرے جو شاگرد ہیں نا ہشام، وہ کیسا بیان کر رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں وقال ہشام عن قتادہ عن زید بن ارقم. اب نمبر 2 پہ لکھو ہشام دستوائی عن زید بن ارقم. اب کیا فرق سمجھ میں آیا دونوں میں؟
فرق یہ سمجھ میں آیا کہ ہشام روایت کر رہے ہیں اپنے استاد قتادہ سے، اور قتادہ کے بارے میں کہتے ہیں قتادہ نے روایت کیا زید بن ارقم سے ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن قتادہ کے اور ایک شاگرد سعید ابن ابی عروبہ ہے نا، وہ کیا بول رہے ہیں؟ وہ بول رہے ہیں ہمارے استاد قتادہ نے روایت کیا قاسم بن عوف سے، قاسم بن عوف نے زید بن ارقم سے، بیچ میں ایک راوی آ گیا ہے. یہ دونوں شاگرد ہیں قتادہ کے، ایک شاگرد ایسا بول رہے اور ایک شاگرد ایک اور طرح بول رہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آگے چلو. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَعْمَرُ، اور اس کو روایت کیا ہے امام شعبہ نے اور امام معمر نے، ان دونوں نے بھی. شعبہ بولتے ہیں اور ہشام بولتے ہیں، سعید بن ابی عروبہ بولتے ہیں کہ ان صحابی کا نام ہے جن کی حدیث ہے زید بن ارقم، اور معمر بولتے ہیں ان صحابی کا نام ہے انس. تو اس طرح تین قسم کے اختلاف ہو گئے. 4 راویوں نے 3 اختلافات کر دیے اس میں. پہلا اختلاف یہ ہے کہ بیچ میں واسطہ ہے کہ نہیں، ایک اختلاف. 3 کہہ رہے واسطہ ہے، ایک بول رہے واسطہ نہیں. واسطہ نہیں کون بول رہے؟ ہشام بول رہے واسطہ نہیں، ڈائریکٹ زید بن ارقم کی روایت. 3 راوی بول رہے نہیں واسطہ ہے. پھر ان میں اختلاف ہے واسطہ ہے بولنے والوں میں کہ واسطہ کون ہے. 2 بول رہے ہیں کہ واسطہ ہے نضر بن انس، اور ایک بول رہے ہیں کہ وہ واسطہ ہے قاسم بن عوف. تیسرا اختلاف ان میں یہ ہے کہ وہ صحابی کون جن کی حدیث ہے. 3 بول رہے ہیں کہ وہ زید بن ارقم، اور ایک بول رہے ہیں کہ وہ حضرت انس رضی اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ اس کا نام ہے اضطراب فی السند. اضطراب فی السند. کیا وقت ہوا؟ 5 منٹ ہے، 12 میں ابھی ہے وقت. چلیے تو بھائی یہ ہے عبارت کا حاصل. اب دیکھ لو عبارت سمجھ میں آ جائے گی. وحدیث زید بن ارقم فی اسنادہ اضطراب، زید بن ارقم کی سند میں اضطراب ہے. روا ہشام الدستوائی وسعید بن ابی عروبہ عن قتادہ، ان دونوں نے قتادہ سے روایت کیا. سعید نے کہا عن القاسم بن عوف الشیبانی عن زید بن ارقم، اور ہشام نے کہا عن قتادہ عن زید بن ارقم. سمجھ میں آ گئی بات؟ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَعْمَرُ، اور شعبہ اور معمر ان دونوں نے بھی قتادہ سے روایت کیا، اور ان دونوں نے کہا کہ قتادہ نے روایت کیا نضر بن انس سے. یہاں واسطہ دونوں کیا بیان کر رہے ہیں؟ نضر بن انس. پھر آگے اختلاف ہے. فقال شعبہ نے کہا نضر بن انس نے روایت کیا عن زید بن ارقم. وقال معمر عن نضر بن انس عن ابی، نضر بن انس اپنے والد حضرت انس سے روایت کرتے ہیں. اس طریقے پر 4 آدمیوں نے 3 اختلافات یہاں بیان کیے. اب آگے سنیے ایک بات. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں سألت محمدًا عن ھذا، جب یہ اختلاف میرے سامنے آیا تو میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا اس کے بارے میں کہ حضرت آپ کیا بولتے ہیں اس کے بارے میں، اس میں سے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی نہیں، کس کو مانے کس کو نہ مانے. جب اضطراب ہو جائے تو اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے ترجیح کا، ایک ہوتا ہے تطبیق کا. ایک ہوتا ہے ترجیح کا اور ایک ہوتا ہے تطبیق کا. ترجیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان روایتوں میں سے الگ الگ 4 آدمیوں نے 3 اختلافات بیان کیے نا، اب اس میں غور کر کے ترجیح دی جائے یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کا نام ہے ترجیح. اب وہ ترجیح کے اصول پر کام کریں گے. ترجیح کبھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ راوی بڑا پکا ہے یہ اتنا پکا نہیں ہے، اس کی بات زیادہ صحیح ہے اس کو چھوڑ دو، اس کا نام ہے ترجیح. کبھی تو ترجیح کا اصول چلتا ہے اور کبھی تطبیق کا اصول چلتا ہے. تطبیق یہ ہے کہ کوئی ایسی
جو ہے شکل پیدا کی جائے کہ ساری ہی روایتیں قابل قبول ہو جائیں. اس کا نام ہے تطبیق. نہیں بھئی یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سب جو بول رہے ہیں وہ سب صحیح ہے. یہ تطبیق. امام بخاری نے، امام ترمذی نے اپنے استاد امام بخاری سے اس کے بارے میں پوچھا، حضرت اس اختلاف اور اضطراب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فقال، امام بخاری نے جچے تلے الفاظ میں ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ یحتمل ان یکون قتادۃ روا عنہما جمیعا. اتنا سا جواب دے دیا انہوں نے کہا یحتمل ان یکون قتادہ روا عنہما جمیعا. ہو سکتا ہے، یحتمل مانے احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت قتادہ نے ان دونوں سے سنا ہو. اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہو گیا، یہ انہما کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ اور ایک اختلاف ہو گیا. پہلے ہی سے 3-4 اختلاف تھے. اب امام بخاری نے جواب دیا تو اس میں بھی اختلاف ہو گیا کہ بھئی اس جواب کا مطلب کیا ہے. اکثر بیشتر لوگوں نے اس جملے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ انہما کی جو ضمیر ہے نا، ان دونوں سے کا مطلب ہے ان دونوں صحابہ سے. یہاں 2 صحابہ آ رہے ہیں، ایک حضرت زید بن ارقم اور ایک حضرت انس بن مالک. یہ 2 صحابہ سے روایت ہے. تو امام بخاری نے یہ جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ قتادہ نے دونوں سے سنا ہو. لیکن اب اس جواب کو ہم منطبق کیسے کریں گے اس کے اوپر؟ ایک سوال یہ ہے. اس لیے جمہور علماء نے اس کا جو مطلب سمجھا وہ یہ ہے کہ امام بخاری یہ بولنا چاہتے ہیں کہ امام قتادہ نے زید بن ارقم سے ڈائریکٹ بھی سنا ہوگا، انڈائریکٹ بھی سنا ہوگا، اور اسی طرح حضرت انس بن مالک سے بھی انہوں نے سنا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو انہما کی ضمیر 2 صحابہ کی طرف جا رہی ہے. اب وہ 2 صحابہ سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ مختلف طریقوں سے انہوں نے سن لیا ہے، اس لیے تمام روایتیں صحیح. یہ ہے تطبیق کی صورت. اب وہ اس طرح ہوگی کہ آپ دیکھو کاپیوں میں جو لکھے ہوئے ہیں کہ سعید ابن ابی عروبہ نے کہا کہ قتادہ نے روایت کیا قاسم بن عوف سے، قاسم بن عوف نے زید بن ارقم سے. یہاں پر امام بخاری بول رہے ہیں کہ زید بن ارقم سے قتادہ نے انڈائریکٹ سن لیا، یعنی واسطے سے سن لیا. اور دوسری جو روایت ہے ہشام دستوائی کی، اس میں ڈائریکٹ سنا، ڈائریکٹ بھی سنا، انڈائریکٹ بھی سنا. لہذا یہ دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں. اس سے کہ امام قتادہ جو تھے وہ بڑے تابعین میں سے تھے. سمجھ میں آیا؟ بڑے تابعین میں سے تھے. تو انہوں نے صحابہ سے بھی سنا ہے، ڈائریکٹ صحابہ سے ان کو ملاقات ہے. اسی اگر انہوں نے زید بن ارقم سے سنا ہے تو کوئی تعجب نہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک روایت کسی صحابی سے سنی تھی اور انہوں نے اپنے کسی استاد سے بھی وہ سنی جو انہی صحابی سے سنے ہوئے تھے انڈائریکٹ. ان کے استاد نے بھی حضرت زید بن ارقم سے سنا تھا، قاسم بن عوف نے. تو قاسم بن عوف نے بھی ان کو سنایا کہ بھائی میں نے زید بن ارقم سے یہ بھی سنی. تو ڈائریکٹ بھی زید بن ارقم سے سنا اور واسطے سے بھی جو ہے انڈائریکٹ طور پر قتادہ نے اسی حدیث کو قاسم بن عوف سے سنا. لہذا قتادہ سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طریقوں سے سنا. اب آگے دیکھیے انس سے بھی سنا. اچھا اس میں زید بن ارقم سے جو سنا نا ڈائریکٹ انڈائریکٹ، انڈائریکٹ میں 2 ہیں پھر واسطے. ایک نظر بن انس کا ہے، ایک قاسم بن عوف کا ہے. تو ہو سکتا ہے امام بخاری یہ بول رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ حضرت قتادہ نے زید بن ارقم سے ڈائریکٹ بھی سنا ہو اور انڈائریکٹ بھی سنا ہو، اور کبھی وہ واسطہ بیچ والا نظر بن انس کا ہو اور کبھی وہ واسطہ حضرت قاسم بن عوف کا ہو. یہ سب سے انہوں نے سنا ہو. تو 3 روایتیں تو اس طرح نمٹ گئی. سمجھ میں آیا؟ اب یہ کرے گی وہ حضرت انس کی روایت.
تو ہو سکتا ان سے بھی سنا ہو انڈائریکٹ طریقے پر، یعنی نضر بن انس کے واسطے سے ان کو حضرت انس سے بھی یہ روایت پہنچی ہو. ایک روایت 2 صحابہ سے بھی آ سکتی ہے، اس کے اندر اشکال کی آخر کیا بات ہے؟ لہذا چاروں روایتیں جمع ہو گئی، سب کی تطبیق کی یہ صورت نکل آئی. لیکن بعض علماء کو اس کے اوپر اشکال ہے، کافی طویل بحثیں اس کے اوپر موجود ہیں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. بس جو جمہور نے اختیار کیا ہے وہ مطلب آپ کو سمجھا دیا میں نے، اختلاف کیا ہے وہ بھی سمجھا دیا، اور اس اختلاف کے بارے میں امام بخاری نے جو نظریہ پیش کیا کہ چاروں روایتیں درست ہیں وہ بھی آپ کو سمجھا دیا. اس کے بعد وہی حدیث ایک دوسرے طریق سے بیان کی ہے. اخبرنا احمد بن عبدہ البصری قال حدثنا حماد بن زید عن عبد العزيز بن صہیب عن انس بن مالک ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بك من الخبث والخبائث. یہ دوسرا طریقہ ہے اس کا، اس کو یہاں بیان کر دیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے. ھذا حدیث حسن صحیح، اور یہ حدیث حسن صحیح درجے کی ہے. جی باب ما يقول اذا خرج من الخلاء. به قال حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا مالك بن اسماعيل عن اسرائيل عن يوسف بن ابي بردة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن لا نعرفه الا من حديث اسرائيل عن يوسف بن ابي بردة. ابو بردة بن ابي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الاشعري، ولا يعرف في هذا الباب الا حديث عائشة رضي الله عنها. باب ما يقول اذا خرج من الخلاء. جب خلا سے باہر آئے تو کیا دعا پڑھنا چاہیے، اس کے لیے باب قائم کیا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک. جب اللہ کے نبی علیہ السلام بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے غفرانک. یہ دعا ہے بیت الخلاء سے نکلنے کی. غفرانک، غفران مصدر ہے اور اس کی اضافت کاف کی طرف ہو رہی ہے، ضمیر خطاب کی طرف. اور یہ جو ہے مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے، مفعول بہ بھی بن سکتا ہے. اس کو مفعول مطلق بھی بنا سکتے ہیں اور مفعول بہ بھی بنا سکتے ہیں. اگر مفعول بہ بنائیں گے تو یہاں پر محذوف ہوگا اسألک اللہم غفرانک، یا اللہم انی اسألک غفرانک، یعنی اسألک محذوف ہوگا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی مغفرت کا، آپ کی بخشش کا. تو یہ مفعول بہ ہو جائے گا اسألک. اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مفعول مطلق واقع ہو جائے. مفعول مطلق وہ ہوتا ہے کہ اس کے فعل کے بعد اس کے مصدر کو ذکر کیا جاتا ہے. جیسے ضربت ضربن، جلست جلستن، جلست جلست القاری. یہ ہے مفعول مطلق جو عام طور پر تنویع کے لیے بھی آتا ہے اور تاکید کے لیے بھی آتا ہے. تاکید کے لیے آتا ہے جیسے ضربت ضربن، میں نے خوب مارا، میں نے فلاں کی اچھی طرح پٹائی کر دی. یہاں اچھی طرح بولنے کے لیے ضربت ضربن آتا ہے. اور کبھی تنویع یعنی نوع اور قسم بتانے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے جلست جلست القاری، میں قاری صاحب کی طرح بیٹھا. بیٹھنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، قاری صاحب جیسے بیٹھتے ہیں ویسے میں بیٹھا. ایک قسم بیان کرنے کے لیے، اس کا نام ہے تنویع کے لیے. تو بہرحال
یہاں احتمال بھی ہے کہ غفرانک مفعول مطلق واقع ہو، اس صورت کے اندر اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہوگا، اور وہ ہوگا اللہم اغفر غفرانک، اے اللہ مغفرت کر دیجئے، اپنی مغفرت کرنا. جیسے ضربت ضربن، اسی طرح یہ ہوگا اغفر غفرانک، اے اللہ میری مغفرت کر دیجئے، مغفرت کرنا. اور یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے مواقع پر اس کا جو فعل ہوتا ہے وہ محذوف رکھنا ضروری، واجب الحذف ہے. ایک تو اس صورت میں جبکہ یہ مصدر اپنے فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف اضافت ہو جائے. مصدر کی اضافت اگر اپنے فاعل کی جانب ہو رہی ہو یا اپنے مفعول کی جانب ہو رہی ہو تو ان صورتوں کے اندر اس کے فعل کو محذوف رکھنا واجب ہوتا ہے، ذکر نہیں کر سکتے. اب یہاں غفرانکا کے اندر اضافت ہو رہی ہے غفران کی کا ضمیر کی طرف، اور اس سے مراد اللہ کی ذات ہے. اور یہاں پر یہ اضافت ہے اضافت مصدر الی الفاعل، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو رہی ہے. مغفرت کر دیجئے اے اللہ آپ کی مغفرت، تو مغفرت کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا، وہی تو فاعل ہے اس کا. تو لہذا یہاں پر کاف کی ضمیر سے اللہ مراد ہے، اور وہ کاف اس کا فاعل ہے. اور اسی طرح اس وقت بھی واجب ہوتا ہے جبکہ مفعول کی طرف اضافت ہو جائے. جیسے کہتے ہیں شکرن لک، اللہ کا شکر، یعنی تو شکرن، اب بندہ شکر کر رہا ہے اللہ کا تو اللہ مفعول ہوا نا. تو لہذا یہاں بھی شکرن لک کے اندر محذوف ہوگا فعل. اشکرو کا شکرن لک نہیں بول سکتے. تو بہرحال فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف اضافت ہو کر جب مفعول مطلق واقع ہوتا ہے تو اس کے فعل کو محذوف رکھنا واجب ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر آیا غفرانک. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ میری مغفرت کر دے، مجھے معاف کر دے. سوال یہ ہے کہ بیت الخلاء جانا کون سا گناہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام باہر نکل کر اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے؟ بیت الخلاء جانا تو کوئی گناہ نہیں، وہ تو ضرورت ہے. تو اس پر غفرانک دعا کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے دسیوں جوابات علماء نے دیے. ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ بیت الخلاء کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہمیشہ ذکر کی عادت تھی. کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، حدیث کے اندر آیا ہے جب آپ بیت الخلاء جاتے تو عادت ہونے کے باوجود آپ کو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو بند رکھنا ضروری ہوتا. تو آپ محسوس کرتے کہ اتنی دیر تک اللہ کے ذکر کے بغیر میں وہاں بیٹھا رہا، یہ میرے سے بہت بڑی چوک ہے، بہت بڑی بھول ہے، یا بہت بڑی خطا ہے. اس لیے باہر نکلتے ہی اللہ سے کہتے ہیں اللہ معاف کر لیجئے، آپ کا ذکر نہیں کر سکا.
اگر کسی کو اشکال ہو کہ اس وقت تو اللہ نے خود منع کر دیا ہے تو پھر معافی کی ضرورت کیا؟ تو بھائی یہ تو من باب المحبت ہے، یہ تو من باب المحبت ہے، یہ اہل محبت جانتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کا عشق ہو، جس کے دل میں اللہ کا پیار ہو اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر و تازہ رکھتا ہو، ذکر سے رطب اللسان رہتا ہو، وہ کچھ دیر کے لیے بھی بغیر ذکر کے جب رہتا ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے، اس کی محبت اسے بے قرار کر دیتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بے قرار ہو جاتے، اور آپ کو اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اتنی دیر تک میں اللہ کے ذکر کے بغیر بیٹھا رہوں، اس لیے باہر نکلتے ہی آپ کہتے ہیں اللہم غفرانک، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اگرچہ گناہ نہیں، گناہ ہی سے نہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو ایسی چیزوں سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بیت الخلا سے نکلنے کے بعد غفرانک اس لیے بولنا ہے کہ بیت الخلا میں گندگی نکلتی ہے، آدمی اس کا مشاہدہ کرتا ہے، جب اپنی جسمانی گندگی کا مشاہدہ کرے تو وہ یہ تصور بھی کرے کہ جب ایسا گندا میں ہوں ظاہری اعتبار سے، تو باطنی اعتبار سے معلوم نہیں میرے اندر کیا کیا گندگیاں ہوں گی۔ اسے اپنے گناہوں کا تصور آتا ہے، اپنی برائیوں کا اور اپنے معائب کا تصور آتا ہے، اور وہ اللہ سے کہتا ہے غفرانک، کہ اللہ معاف کر دیجئے، یہ ظاہری گندگی تو گناہ نہیں لیکن میرے اندر تو باطنی گناہ موجود ہے، باطنی گندگی موجود ہے، میرے اندر عیب موجود ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ ظاہری گندگی کو دیکھ کر اپنی باطنی گندگیوں اور اپنے معائب اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر وہ بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ جواب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے نقل کیا ہے۔ ایک جواب بعض حضرات نے دیا کہ جب بندہ بیت الخلا جاتا ہے اور اپنے اندر سے گندگیوں کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ گندگی جو میرے اندر سے نکل رہی ہے کس چیز کی گندگی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بریانی کھایا تھا، حلوے کھایا تھا، لذیذ لذیذ غذائیں کھایا تھا، بہت لذیذ مشروبات پیا تھا، اتنے اچھے اچھے کھانے کھا کر میرے اندر کی فیکٹری دیکھو کیا نکال رہی ہے۔ دنیا میں تو ہزاروں مشنریاں ہیں، ہزاروں فیکٹریاں ہیں جس میں معمولی چیزیں جا کے اچھی اچھی بن کے نکلتی ہیں، خام مال جاتا ہے اور بڑا بہترین بن کے نکلتا ہے کہ لوگ اس کے عاشق بن جاتے ہیں، لیکن میں کیسا بےہودہ ہوں، میری مشین کیسی جو ہے ناکارہ مشین ہے کہ اچھی چیزیں کھاتا ہوں گندی چیزیں نکالتا ہوں۔ ہوتا ہے نا یہی تو، کوئی بریانی کھا کے کیا نکالتا ہے، حلوے کھا کے کیا نکالتا ہے، جو بھی کھاتا ہے اس کی مشنری گندا بن کے نکالتی ہے، گندا کر کے نکالتی ہے۔ جب آدمی اس کا احساس کرتا ہے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میں کتنا گندا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ کی کیسی بہترین غذائیں تھیں، کیا کیا لذیذ لذیذ عنایتیں آپ کی تھی، کیسی کیسی بہترین چیزیں مجھ کو آپ نے عطا فرمائی تھی، لیکن میں کتنا گندا ہوں، میری یہ مشنری کیسی جو ہے ناکارہ ہے کہ آپ کی دی ہوئی اچھی اچھی نعمتوں کو لے کر میں اسی گندی کر کے نکالتا ہوں۔ اس کے اوپر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو بہرحال مختلف جوابات ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سبق بتا کر
واقعی حیرت کر دی، معجزانہ شان اپنی دکھا دی کہ نبی ہی سے ہو سکتا ہے ایسی بات بتانا، اور یہ ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہے جو ابھی بتائی، اور میں نے کہا نا 10 جوابات دیے گئے، ان میں سے 2-4 میں نے نقل کر دیا آپ کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ وجہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور فرماتے تھے غفران۔ اس کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفه الا من حدیث اسرائیل عن یوسف ابن ابی بردہ، اس حدیث کو ہم نہیں جانتے مگر اسرائیل کی حدیث سے، جس کو روایت کرتے ہیں یوسف ابن ابی بردہ سے، یعنی اس ایک ہی طریق اور ایک ہی سند کے ساتھ یہ حدیث ہم کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی اور سند سے اس حدیث کو ہم نہیں جانتے۔ لا نعرفه الا من حدیث اسرائیل عن یوسف ابن ابی بردہ، کہتے ہیں وہ ابو بردہ ابن ابی موسیٰ، اور ابو بردہ ابن ابی موسیٰ کا نام عامر بن عبداللہ ابن قیس الاشعری ہے۔ یہاں ابو موسیٰ سے مراد صحابی رسول ہے ابو موسیٰ اشعری، ان کے بیٹے کا نام تھا ابو بردہ۔ کہتے ہیں وَلَا نَعْرِفُ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا حَدِيثَ عائشہ، اور اس باب میں ہم نہیں جانتے مگر صرف حضرت عائشہ کی یہ حدیث جو ابھی آپ نے پڑھ لی۔ یہاں پر امام ترمذی کے کلام میں 2 جگہ بحث ہے۔ ایک بحث تو یہ ہے کہ امام ترمذی نے یہاں پر کہا ھذا حدیث حسن غریب، حسن بھی کہا غریب بھی کہا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک حدیث حسن اور غریب دونوں ہو سکتی ہے؟ آپ کو پہلے وہ بات بتائی گئی تھی کہ امام ترمذی بہت جگہ یہ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے۔ تفصیلی بحث میں نے وہاں کر دی، مختلف اس کی توجیحات آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اب یہاں دوسری بحث یہ ہے کہ امام ترمذی ایک ہی حدیث کو حسن بھی بول رہے ہیں، اسی کو غریب بھی بول رہے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث حسن بھی ہو اور غریب بھی ہو؟ تو یہاں پر یاد رکھیے کہ جمہور علماء کے نقطہ نظر کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث حسن بھی ہو اور غریب بھی ہو، اس میں کوئی اشکال کی بات جمہور علماء کے مسلک کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلے آپ سمجھ لو حسن کے معنی کیا، غریب کے معنی کیا۔ حسن کہتے ہیں اس حدیث کو جس کو ایسے راویوں نے بیان کیا ہو جن کا حافظہ بہت اعلیٰ درجے کا نہ ہو۔ یہ بحث پہلے بھی گزر گئی ہے۔ اچھا حافظہ تو ہو ان کا، ضعیف نہ ہو لیکن بہت اعلیٰ نہ ہو۔ اذا خف الضبط فهو حسن، اگر راویوں کا حافظہ ذرا ہلکا ہو، بہت اعلیٰ درجے کا نہ ہو، اس حدیث کا نام ہوتا ہے حسن۔ تو اس کے اندر باقی سب شرطیں تو موجود ہوتی ہیں جو حدیث صحیح کی ہوتی ہے۔ حدیث صحیح کی 5 شرطیں بتائی، یاد ہیں کسی کو؟ بولو۔ عادل ہو، راوی عادل ہو، تامل ضبط ہو، روایت متصل شاذ نہ ہو اور معلل نہ ہو۔ معلل، معلق نہیں، معلل۔ تو حدیث میں جتنے راوی ہیں وہ سب بڑے عادل یعنی سچے پکے لوگ، ضابط بھی ہو یعنی حافظے کے طور سے بھی اعلیٰ درجے کے، اور سند متصل ہو، بیچ میں کوئی راوی چھوٹ نہ گیا ہو، اور چوتھے یہ ہے کہ اس میں شاذ نہ ہو، وہ شذوذ نہ ہو اور علت نہ ہو۔ ان 5 باتوں میں رہے تو اس کا نام تو 5 باتیں کسی حدیث میں ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث صحیح۔ اگر ان میں سے ایک بات میں کمی ہو جائے یعنی حافظہ اعلیٰ درجے کا نہ ہو، ذرا کم ہو، تو ایسی روایت کا نام ہوتا حسن۔ باقی سب شرطیں وہی ہیں اس کی۔
یہ تو ہے حدیث حسن کے معنی. غریب کس کو کہتے ہیں؟ جمہور علماء کے نزدیک حدیث غریب وہ ہوتی ہے جس کی ایک ہی ایک سند ہو، جس کی ایک ہی ایک سند. جیسے امام ترمذی بول رہے ہیں لا نعرفه الا من حدیث اسرائیل، ہم اس حدیث کو نہیں جانتے مگر ایک ہی ایک سند ہے اس کی. کیا کہ اسرائیل اس کو روایت کرتے ہیں یوسف بن ابی بردہ سے، اور یوسف بن ابی بردہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور اپنے والد روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے. بس ایک ہی ایک سند ہے اس کی، کوئی اور سند ہمارے پاس اس کی نہیں ہے. اس کا نام ہے حدیث غریب، یعنی ایک ہی سند ہو. اب آپ جب دونوں باتوں کو سمجھ لیے، حدیث حسن کسے کہتے ہیں اور حدیث غریب کسے کہتے ہیں، تو آپ خود سوچ کے مجھ کو یہ بتاؤ کہ حدیث حسن غریب دونوں مل کر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات ہے نہیں. سند ایک ہی ہے اور اس کے راوی اچھے ہیں، پکے ہیں، سچے ہیں، بس کسی راوی میں یا دو چار راویوں میں حافظے میں اعلیٰ درجے کا حافظہ نہیں ہے، تو حدیث کیا ہو جائے گی؟ حسن ہو جائے گی. غریب بھی اس لیے ہو جائے گی، ایک ہی سند اس کی موجود ہے. تو اس میں کوئی اشکال جمہور علماء کے قول کے مطابق نہیں ہے. لیکن امام ترمذی کی تشریح کے مطابق ہم دیکھیں تو اشکال ہے. امام ترمذی نے اپنی کتاب العلل الصغیر میں حسن کی تعریف جو کی ہے وہ یہ ہے کہ حسن وہ حدیث ہے ہمارے نزدیک جو متعدد طرق سے روایت کی گئی ہو. کیا بول رہے ہیں؟ الحسن عندنا حدیث یروى من اوجہ، کئی طرق سے، کئی سندوں سے اس کو روایت کیا گیا ہو اور اس کے راویوں میں کوئی متہم بالکذب راوی نہ ہو، اس کے اندر شذوذ نہ ہو. بہرحال امام ترمذی کے نزدیک حسن کی تعریف کے اندر یہ ہے کہ حسن اس حدیث کو کہتے ہیں جو متعدد طرق سے آئی ہوئی. یہ آپ کے کتاب کے آخر میں جو کتاب العلل لگی ہوئی ہے نا ترمذی کے آخر میں، اس کے اندر یہ لکھا ہے امام ترمذی نے، پہلے ہی صفحے پہ آپ دیکھ لو کھول کے، یا الحدیث الحسن عندنا ہوا حدیث، کہ حدیث حسن ہمارے نزدیک وہ ہے جو کئی طرق سے روایت کی گئی، کئی سندوں سے روایت کی گئی. اب اشکال آئے گا کہ حدیث غریب تو اسے کہتے ہیں جس کی ایک ہی سند ہو، جیسے خود یہاں بول رہے ہیں کہ اس حدیث کو ہم نہیں جانتے مگر ایک ہی طریق سے. اور حدیث حسن امام ترمذی کے پاس وہ ہے جس میں کئی سندیں ہوں. اب وہ بول رہے ہیں حدیث حسن غریب، تو اشکال پیش آئے گا کہ امام ترمذی ایک طرف حدیث حسن بولتے ہیں اس حدیث کو جس میں کئی سندیں موجود ہو، اور پھر وہ اس حدیث کو غریب بھی بول رہے ہیں، اور غریب کے معنی آتے ہیں جس کی ایک ہی سند ہو. تو ایک ہی سند بھی ہو، کئی سند بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں باتیں سمجھ میں آیا؟ یہ اشکال پڑتا ہے امام ترمذی کے اس قول پر، ھذا حدیث حسن غریب. اس کے اوپر بڑا ذرا کلام ہے، فی الحال آپ کو سلام ہے.